From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، آپ سب دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد قبول فرمائیے. اور یہاں آج نیو یارک میں فرائیڈے ہے اور انشاءاللہ آج رات ہم تراویح پڑھیں گے اور پہلا روزہ یعنی کل سے شروع ہوگا. پاکستان کے حالات پہ یار جب بات کرنے آؤ تو ایک عجیب سی بعض اوقات مطلب ایک بوریت تو ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اتنا مایوسی ایسی تیزی سے آگے آتی ہے کہ اس کو باقاعدہ روکنا پڑتا ہے اور خود کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں، اس کو مقابلہ کرنا ہے، فکر نہیں کہ اس کو مقابلہ کرو. آج جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اربوں روپے کے اشتہارات، ایک ایک اخبار میں 60 صفحات کے اخبارات، وہ اشتہارات لگوا کر مریم کا امیج بلڈ کیا جا رہا ہے. اس کو 2 سال کے بعد الیکشن کرائیں گے اور اس میں اس کو پرائم منسٹر بنائیں گے. پہلے کا عاشق جو ہوتا تھا فرہاد، وہ نہر کھودتا تھا. آج کا عاشق جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وزیر اعظم بنواؤں گا، کرو خرچہ، جاؤ اسٹوڈنٹ سے ملو. دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. فوج کے ایک ترجمان ہیں، وہ لڑکا ہے، وہ فوج کی بات آ کے باہر بتاتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے بھئی آج جاؤ یہ اناؤنس کر دو، تو آگے اناؤنس کر دیتا ہے. منیف فاروق اس کا نام ہے. اس نے کہا کہ 2027 تک کوئی الیکشن نہیں ہوگا، 27 تک عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے، کوئی قومی حکومت کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ جو موجودہ روش ہے اسی کو برقرار رکھیں گے، خوف پھیلانے والی، لوگوں کو مارنے والی، تذلیل کرنے والی. اسی طرح سے جس طرح سے چل رہی ہے حکومت ایسے ہی چلائیں گے. ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پنجاب تو اٹھے گا نہیں. پنجاب جب تک نہیں اٹھے گا بڑے پیمانے پہ چینج آئے گی نہیں. اس کو ہم جیل میں رکھیں گے اور جب محترمہ کا امیج آسمان پہ پہنچ جائے گا تو پھر ان کو وزیر اعظم منتخب کرائیں گے اور اپنا وعدہ پورا کریں گے. یہ ایسے ملک چلتے ہیں. ذرا عمر دیکھیے، اور اس ملک میں اس عمر میں کہاں جا رہے ہیں. میلہ مویشیاں دیکھنے کے بہانے کیا ہو رہا ہے. یہ یار کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے. کوئی تو ہوگا ان کے ارد گرد جو سمجھا سکے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، اس کا حاصل کیا ہوگا. اچھا، اب یہ دیکھیے ایک مسجد کے اندر دھماکہ ہوا، خودکش حملہ آور آیا. سیکیورٹی کہاں تھی؟ آئی ایس آئی کہاں تھی؟ ہماری ایجنسیز کو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ روز دھماکے ہو رہے ہیں، ہمارے جوان قتل ہو رہے ہیں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، جوں تک نہیں رینگتی. ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں. اس کو مذمتی بیان آ جائے گا بھی کسی کا، کس کی مذمت کرتے ہیں اور آہنی ہاتھ سے نپٹیں گے ہم انہیں، یہ کہہ دیں گے. دیکھیے اب ایک طرف یہ بربادی ہو رہی ہے، دوسری طرف حکومت میں وزراء کو شامل کیا جا رہا ہے. ذرا دیکھیے، ذرا سوچئے یار، کوئی ایک آدمی بھی کیا یہ بات نہیں سمجھتا کہ جس ملک میں 5-7 وزارتوں کی ضرورت ہے وہاں پہ 50+ چلی جا رہی ہیں وزارتیں. کوئی نہیں روکتا، کوئی نہیں روکے گا. شمشاد مرزا صاحب بھی نہیں روکیں گے، کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ جو جی چاہے کرتے رہو. یہی ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. اچھا، اس بات کو ذرا گہرائی میں اتر کے سمجھنا ہے، کیونکہ میری ابھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا تو یہ بتائیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. آپ تو ہر بات میں آبجیکشن اٹھا دیتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. اچھا، یہ بات کہ اب پھر وزراء کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، اس میں چند اہم پوائنٹس ہیں جو میرے پیش نظر ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کی کسی سے بات ہو تو آپ وہاں پہ
یہ پوائنٹس پیش کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے یہ تعداد بڑھا کر وزراء کی، یہ اس کے ذریعے اپنی سیاسی حمایت بڑھانا چاہتے ہیں. فیکٹ یہ سچ یہ ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 2، یہ عوام کی ٹیکس پیئرز کی منی خرچ کر رہے ہیں رشوت کے طور پر. رشوت کے طور پہ عوام کی، آپ کے ٹیکس منی یہ خرچ کر رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے کرپشن کو چھپانے کے لیے، کرپشن کو لیٹس سے دس وے، کرپشن کو اگر آپ کو کم کرنا ہے نا، تو جب بھی آپ اسٹریٹجی بنائیں تو رسپانسبلٹیز جو ہے وہ چند لوگوں تک محدود رکھیں. جتنی بڑی فوج آپ بنائیں گے، جتنے زیادہ لوگوں کو رسپانسبل ٹھہرائیں گے، اتنی زیادہ وہاں پہ کرپشن بڑھے گی. اور کرپشن کو چھپانے کے لیے جتنی وزراء کی تعداد بڑھے گی اور ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے، ان کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے کہا تھا، یہ اس ڈپارٹمنٹ میں گیا چیک وہاں تھا، انہوں نے ایشو کیا، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب آپ کسی کارپوریشن میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ سب چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم جتنا اس کا اسٹرکچر بڑھائیں گے اتنی یہ جو ہے پروگریس ہماری لوز ہوتی جائے گی. رسپانسبلٹی جو ہے وہ بہت دیکھ کے دینی چاہیے. آپ مولا علی سے کسی نے پوچھا، یہ بتائیے کسی انسان کو پہچاننے کا سب سے زیادہ طریقہ اچھا کیا ہے؟ اس کی قیمت لگائے نہیں ہو تو کیسے لگائے؟ یار کیا کیا طریقے بتا گئے لیکن ہم نے عمل نہیں کیا. آپ نے فرمایا کسی انسان کی قیمت لگانی، اس کو جج کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ رسپانسبل کتنا ہے. باقی بہت ساری چیزیں آپ اس کی ایڈجسٹ کر لیں گے، اگر اس میں رسپانسبلٹی نبھانے کا نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ بیکار ہے. تو کرپشن چھپانے کے لیے یہ تعداد بڑھا رہے ہیں اور وہ بڑھتی جائے گی. اچھا، پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے اس طرح کیا ہوتا ہے جب یہ وزراء کی تعداد بڑھتی ہے تو جو پروگریس ہے، اس کی بیوروکریسی کی پروگریس جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. ان کے لیے ڈیسیجن لینا مہنگا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ میں جاؤ، اس سے اپروو کرا، یہ سارے ہوتے ہیں، اور ریڈ ٹیپ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اس سے بھی پروگریس سلو ہوتی ہے. اور پوائنٹ نمبر 5، وزراء کی تعداد بڑھے گی تو حضور کرپشن کی تعداد بھی، رفتار بھی بڑھے گی. مطلب یہ ایسی باتیں ہیں کہ مجھے اس پہ کوئی سمجھانے کی یا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک آبویس سی بڑی بات ہے، آپ خود آبزرویشن لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت، ملک کی ترقی اور دنیا میں ہمارا امیج، یہ سب لیاقت علی خان کے قتل کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا. ان کے ساتھ ہی یہ قتل ہوئی تھی یہ چیزیں، اور اس دن سے یہ جرنیل جو ہیں یہ چلا رہے ہیں اپنی مرضی. آج یہ اپنی مرضی کیسے چلا رہے ہیں، حیران کن باتیں ہیں یہ، اس کو سیریس لیجئے گا. 60 صفحات کے اشتہارات ایک خاتون کی، اس میں اس کا امیج بہتر کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. وہ کروڑوں کے اپنے ٹائر بدلوا لیتی ہے. اس کے چچا صاحب جو ہیں وہ کروڑوں روپے دے کے وزیر اعظم ہاؤس میں وہ کرا رہے ہیں، رینوویشن کرا رہے ہیں. یہ کیا لوٹ مار مچائی جہاں کھانے کو نہیں ہے. وہاں ایسے تعداد بڑھانی چاہیے تھی وزراء کی. وہ کس کا شعر تھا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، لیکن یہ بوجھ مزید ڈال رہے ہیں. کیوں؟ انہیں کشتی سے تو کوئی ہمدردی ہے نہیں، ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، ہم تو اتر جائیں گے اس کے بعد. پھر ملا جانے، کشتی جانے، اللہ جانے. یہ لوگ ہیں. ہم آپ سب ایک سراب میں ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ اگر پاکستانی قوم سے ہم یہ پوچھیں تمہارا ڈیسٹینیشن، تمہاری منزل کیا اچیو کرنا چاہتے ہو؟ تم چائنا کی طرح ایک بزنس پاور بننا چاہتے ہو؟ جاپان کی طرح ایک بہت پروگریسو ملک بننا چاہتے ہو؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ نہ دنیا میں کچھ بننا چاہتے ہیں، نہ آخرت ان کے پیش نظر ہے. آخرت پہ بھی ایمان کھو دیا ہے انہوں نے سب نے، اور کہتے ہیں بس جلد سے جلد پیسہ آ جائے. ہر طبقہ وہاں پیسے کے لیے وہ ہے، جائز ناجائز طرح سے پیسہ آ جائے میرے پاس
باقی پاکستان، اس کی ترقی، یہ سب محمل باتیں ہیں. میں نے کہا نا لیاقت علی خان کے ساتھ ہی اس کو قتل کر دیا تھا ان تمام چیزوں کو انہوں نے. آج جہاں ہے پاکستان، آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے 3 سال میں یہ آگے ہو جائے گا؟ اگر یہی ضد رہی ان کی جرنیلوں کی کہ نہیں اس کو وزیر اعظم بنائیں گے، اس پہ اتنا خرچہ کر دو، اس کو باہر نہیں آنے دیں گے، اور یہ عوام اٹھی نہیں، عوام نہیں اٹھے گی. ایک ہی طریقہ ہے، پنجاب بڑے پیمانے پہ سامنے آئے، اور اس کے سامنے آنے کی میں تو پریشان ہو جاتا ہوں، شرمندہ ہو جاتا ہوں. ان کی طرف سے کوئی امید نہیں نظر آتی، اور اس نے ٹیسٹ کر لیا ہے اس حکمران نے کہ یہ نہیں اٹھیں گے، ان کو ہم نے اتنا خوف پھیلا دیا ہے، ان کے بس میں نہیں ہے. اب کے پی کیا کر لے گا یار؟ ان کے بعد دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، وہ کیا کتنا لڑ لیں گے؟ جو اصل موومنٹ جو ہے نا، جو اصل پاکستان ہے، وہ ہے ہی ہمارا پنجاب. بھئی میجورٹی میں سب سے زیادہ ہیں، اور ماشاءاللہ قوت والے لوگ ہیں، لیکن اٹھتے نہیں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. تو یہ ایسے ہی چلا ہے. فیض احمد فیض سے کسی نے کہا ہے پاکستان کا مستقبل کیا ہے، کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے یہ ایسے ہی چل رہا ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ نہیں ایسے پھنسا وہ چلتا رہے گا. میں کہتا ہوں آج ہمت پکڑو، ہمارے اندر صلاحیت ہے. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم ظالم حکمران کے سامنے حق اور سچ بات کہہ سکیں، اس کو منوا سکیں، اور پاکستان کو ان کرائسس سے باہر نکال کے ہم آگے بڑھ سکیں. جب تک ہمت نہیں کرو گے کچھ نہیں بنے گا. ایسے ہی لٹتے رہو گے، ایسے ہی مٹتے رہو گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہم اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اور پاکستان کے لیے یار اتنا کر دو، جو تمہارے بس میں ہے وہ ضرور کرو. چلیے یہیں پہ بات ختم کیجیے. رمضان مبارک ہو. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.